سندھ کے اندر جو واقعات ہوئے یہ آج یا کل کی بات نہیں ہے. جب بھی انسانی دشمنوں کو موقع ملتا ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے انسانیت میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جیسے کراچی میں مہاجر اور پٹھانوں کی. تو لالیہ ایسے حالاتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی دلیری کی ضرورت ہوتی ہے اور بہادری کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایسے دشمنوں کو پہچان کرنی چاہیے کہ لالیہ جو انسانی لباس میں ہوتی ہوئی انسانیت سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے. ایسے حالات ملک کے اندر لالیہ ایک ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ہمارے 4 قوموں کا ملک ہے. تو اگر ایک ملک کے اندر جس طرح ہمارا پاکستان ہے، اب اس میں سندھی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، پٹھان بھی ہے. تو لالیہ اب اگر پٹھان پنجابیوں سے لڑے، سندھی بلوچیوں سے لڑے اور بلوچی جو ہے لالیہ وہ مہاجروں سے لڑے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں دوزخ جانے کی پھر کیا ضرورت رہی؟ جب ہم نے اپنے ملک کو دوزخ بنا دیا تو لالیہ پھر دوزخ سے یہ بڑھ کر کے یہ حالات ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے میری عذاب کا مزہ چکھنا ہو، اگر تم نے میری عذاب کا مزہ چکھنا ہو تو پھر چکھ لو اس عذاب کی مزے کو جب تم ایک دوسرے سے مشت کو گریبان ہو جاؤ. تو بس اس سے ثابت ہو گیا لالیہ کہ انسانوں کی آپس کی لڑائی جو ہے یہ دوزخ سے بڑھ کر ہے. تو لالیہ میں اپنی سندھی بھائیوں کو بھی یہ کہتا ہوں، اپنے پٹھان بھائیوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ پہلے مہاجر اور پٹھانوں کی جو جھگڑا کراچی میں شروع ہوا تھا تو کیا کراچی جہنم نہیں بن گئی تھی؟ اور کیا وہ تماشا ہم نے نہیں دیکھا؟ اب لالیہ اس تماشے کو دوبارہ سے بڑھکانا یہ انتہائی بزدلانہ اور بیوقوفانہ عمل ہے. لیکن لالیہ اس میں یہ شک نہیں کر سکتا کہ یہ کام سندھیوں نے کیا ہوگا. شاید یہ سندھیوں کی بدنامی کے لیے کسی نے یہ حرکت کیا ہو. تو اس سے لالیہ سندھی بھائیوں کو چاہیے کہ ایسے حرکت کرنے والے کو اپنے صوبے کے اندر ان کی سرکوبی کرے، ان کے ہاتھ روکے اور سندھیوں کی بدنامی نہ ہونے دے. ہمیں پہلا ان لوگوں کی معلومات کرنی چاہیے کہ آیا یہ کوئی سندھی کی لباس میں گھس کر کے سندھی کو بدنام کرنے کی کوشش تو نہیں ہو رہی. اس طرح لالیہ اگر ہم ان باتوں کی تحقیق نہ کریں کہ پھر ہمارے لباس میں لوگ گھس کر کے سندھیوں کو ماریں گے، ہمارے لباس میں لوگ گھس کر کے پنجابیوں کو ماریں گے، ہمارے پٹھانوں کے لباس میں لوگ گھس کر کے کسی اور کو ماریں گے اور بدنامی ہماری ہوگی. لہٰذا میرے اپنی پٹھانوں سے یہ گزارش ہے کہ ایسے واقعات کا بدلہ فوراً دستی اور ناسمجھی میں نہ لیا جائے. ہاں اگر ایسا عمل کسی سندھی کے ساتھ ہو جائے تب بھی اس کی تحقیق کر کے اصل مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. باقی لالیہ میں یہ شک نہ سندھیوں پر کرتا ہوں کہ وہ کسی پٹھان کی ایسی دشمنی اور ایسی بغض دل میں رکھیں گے، نہ پنجابی کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہوں اور نہ لالیہ کسی بلوچی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. خدا را ہم 4 بھائی ہیں، سندھی، بلوچی، پنجابی اور پٹھان. ہم 4 بھائی ہیں اور یہ 4 بھائیوں کا ملک ہے. اب سب سے پہلا تو ہم نے اس ملک کے اندر صوبے بنانا شروع کر دی. اب صوبوں کی بات جب یہ تماشا شروع ہوگا تو یہ ہمارا علاقہ، یہ ہمارا ملک علاقوں میں بانٹا جائے گا. تو لالیہ کل کو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہم کیا کریں گے؟ آج اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود کہ ہم 4 صوبے ملک ہے اور اس کے باوجود بھی ہم باہر دنیا کی کتنی مجبور ہے، باہر دنیا کے آگے ہمارا کیا حیثیت ہے. تو لالیہ اگر ہم 4 صوبے بھی آپس میں اتفاق سے نہ رہے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلا قدم اٹھانا ہے. اور لالیہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے بلوچی بھائیوں کے لباس میں
دشمن ضرور گھسے گا اور بلوچوں کو بدنام کرنے کے لیے، پنجابی کے لباس میں ضرور کوئی گھسے گا اور پنجابی کو بدنام کرنے کے لیے، یہی حشر پٹھان کا بھی کرے گا اور یہی حشر سندھی کا بھی کرے گا۔ لیکن میں اپنے چاروں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک دوسرے پر کبھی بھی ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہ کرو،